من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 تا 10 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 تا 10 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا، اگر وہ چھوڑیں، مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پیچھے سے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد کمزور، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور، خافوا علیہم، تو وہ خوف کریں ان پر، فلیتقوا اللہ، سو چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اللہ سے، ولیقولوا، اور چاہیے کہ کہیں وہ لوگ قولا سدیدا، درست بات، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال، ظلما، ظلم کرتے ہوئے، انما یأکلون، بے شک وہ لوگ کھاتے ہیں یعنی بھرتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ کو، وسیصلون، اور ان قریب یہ لوگ داخل ہوں گے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ آپ احباب کے سامنے یتیم، مسکین اور یتیم مسکین کے حقوق، وراثت کی تقسیم کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ احباب کے سامنے یتیم، مسکین جو تقسیم میراث کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق گفتگو ہوئی کہ جس وقت مرنے والے کی میراث وراثت کے طور پر تقسیم ہوتی ہے، اور تقسیم کے وقت مرنے والے کی اولاد، رشتہ دار، فقراء، یتیم اور مسکین، اہل محلہ میں سے، اہل قصبہ میں سے، اہل بستی میں سے کچھ رشتہ دار، اور کچھ ایسے جو رشتہ دار بھی نہیں ہیں، پڑوسی ہیں، ادھر ادھر سے میراث کی تقسیم کے متعلق سن کر آ جاتے ہیں،
کہ اب مرنے والے کی میراث وراثت کے طور پر تقسیم ہوگی، تو وہ آ جاتے ہیں اور اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر میراث تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اب کچھ تو اس امید کے ساتھ آئے کہ شاید ہمیں بھی وراثت میں سے کچھ مل جائے، کچھ اس امید کے ساتھ نہیں آئے، ویسے ہی آگے، لیکن تھے وہ بھی ضرورت مند، فقیر یا یتیم یا مسکین، تو غریب، تو اس طرح کے لوگ، بچے، بچیاں، عورتیں یا مرد اس طرح جمع ہو گئے اس مجلس کے اندر۔ تو اب اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جب تک میراث تمام ورثاء میں تقسیم نہ ہو، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کو وراثت کے مال میں سے کچھ دینا مقصود ہو، تو دینے کی 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطوں کے ساتھ اس یتیم کو، فقیر کو، مسکین کو، یا اللہ کے راستے میں صدقہ یا اللہ کے راستے میں خیرات، 3 شرطوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے اس مال میں سے جو مرنے والا ترکے میں چھوڑ گیا۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ تمام ورثاء موجود ہوں جن میں وہ میراث تقسیم ہونی ہے۔ اگر جو وارث، یعنی اس مال کے جو وارث بن رہے ہیں، جب تک وہ سب کے سب حاضر نہ ہو جائیں، اس وقت تک ورثاء میں سے بھی بعض کو بھی، کسی ایک کو بھی یہ حق نہیں ملے گا کہ وہ اس میں سے کوئی چیز اٹھائے اور کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، یتیم کو یا صدقہ خیرات کر دے۔ کسی ایک کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کرے گا تو یتیم کے مال کے ساتھ حق تلفی کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو سب کے سب یہاں تک کہ حاضر ہو جائیں۔ اب جب سب کے سب حاضر ہو گئے، اب جو فقیر ہیں، یتیم ہیں، وہ ان کو دینا چاہیں تو سب کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی ناخوشی کا اظہار کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے، یعنی کہ جب تک یہ میراث تقسیم نہ ہو اس میں سے کسی کو کچھ دیا جائے یا صدقہ کیا جائے، اللہ کا راستے میں خرچ کیا جائے، میرا دل نہیں چاہتا، لہٰذا اس میں سے ابھی نہ دیا جائے، تو باقی ورثاء کو میں سے کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، سب کے سب راضی ہو جائیں تب اس تقسیم سے پہلے اس وراثت کے مال میں سے یتیم، فقیر یا صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 کہ جو حاضر ہوئے ہیں ان میں کوئی یتیم نہ ہو۔ اگر کوئی ان میں یتیم ہے تب بھی اس مشترکہ مال میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا یا تقسیم نہیں ہوا، تو تقسیم سے پہلے اگر ان میں 10 جو ہے، 10 میں سے 9 بالغ اشخاص ہیں اور ایک نابالغ شخص ہے اور وہ جو نابالغ بچہ ہے، تو اب جو ہے مشترکہ مال میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا، ابھی بھی یتیم، فقیر، مسکین کو نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس وجہ سے کیونکہ ان میں ایک ورثاء میں ایک نابالغ بچہ ہے، اور نابالغ بچے کو اختیار نہیں ہوتا اس بات کا کہ وہ اگر کہہ بھی دے کہ میرے مال میں سے بھی دے دو، تب بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اپنے نفع نقصان کی ابھی اسے سمجھ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ نابالغ بچہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ بلوغت کو پہنچ جائے تب دیا جا سکتا ہے۔ یتیمے کے حالت میں، نابالغ ہونے کے حالت میں، اس بچے کے اجازت کے ساتھ بھی تقسیم میراث سے قبل اس مشترکہ مال میں سے کسی کو، یتیم کو، فقیر کو یا صدقہ خیرات نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سب کے سب ورثاء جمع ہو جائیں
اور سب میں وہ میراث تقسیم ہو جائے۔ تقسیم میراث کے بعد اب جو اس کے حصے میں میراث کا مال آیا اس میں سے جتنا دل چاہے وہ دے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، کیونکہ اب وہ اس کا مالک بن گیا اور میراث تقسیم ہو چکی۔ اب چاہے کچھ ادا کرے کچھ نہ دے، یا سب اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا دے دے یا کوئی بھی نہ دے، یہ ان کو اختیار ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، کیونکہ اب سب کے سب اس مال میں سے جو ان کے حصے میں آیا اس کے مالک بن چکے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، کہ اگرچہ تمہارے اوپر اب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر تمہیں یہ چاہیے کہ جب تم مالک بن گئے ہو، میراث تقسیم ہو چکی ہے، تمہارے حصے میں آ چکی ہے، اب فقیر آ چکے، یتیم آ چکے، مسکین آ چکے، محلہ میں سے، قصبہ میں سے، بستی میں سے، شہر میں سے، ادھر ادھر سے غریب آگے کچھ امید لے کر کچھ آس لے کر، تو انہیں کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے دے دو، ہدیتاً تحفتاً ان کی امداد کر دو، کہ تمہارے پاس یہ مال میراث کا بغیر محنت کے آیا ہے، بغیر جو ہے تمہاری جو ہے اجرت کے آیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں دیا، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کی بھی مدد کر دو، جو یتیم ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، رشتہ دار ہیں یا بیگانے ہیں، جو بھی آئے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ معاونت اس مال میں سے کر دی جائے۔ اور فرمایا آخر میں کہ قولاً سدیدا، قولاً معروفا، کہو انہیں بھلی بات، نرم انداز سے بات، یعنی اب جو آگے فقیر، یتیم، مسکین، تم انہیں ڈانٹو نہ، انہیں جھڑکو نہ، انہیں برا بھلا نہ کہو کہ ڈانٹ کر انہیں بھگا دیا وہاں سے، چلو نکل جاؤ تم یہاں کیوں کھڑے ہو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ فرمایا ان سے نرم انداز میں بات کرو۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں ان کے دلوں میں ہو سکتا ہے کسی طرح کے شکوک اور شبہات ہوں، وہم ہوں، پتہ نہیں کیوں ہماری یہ مدد نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے ہماری کچھ معاملت ہی نہیں کر رہے، تو تم لوگوں پر فرض ہے کہ تم ان کے اس وہم کو، شکوک اور شبہات کو دور کرو۔ وہ کس طرح کہ اب تم انہیں پیار سے، محبت سے یہ بات سمجھاؤ کہ بھائی دیکھو کہ تمام کے تمام شرکائے میراث ابھی حاضر نہیں ہوئے، ان میں سے کچھ غائب ہیں، جب وہ سب کے سب آ جائیں گے تو سب کی اجازت کے ساتھ آپ کی بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ معاونت کر دیں گے، یا یوں یہ بھلے انداز میں۔ دوسرا یہ کہ بھائی دیکھو ہم سب شرکاء میں ایک یتیم جو ہے نابالغ بچہ ہے، اور نابالغ بچے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کا کسی اور کو مالک بنا دے، یہاں تک کہ وہ نابالغ بچہ بلوغت کو پہنچ جائے، کیونکہ اسے اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں، لہذا اس وجہ سے نابالغ کی موجودگی میں جب تک مال تقسیم نہیں ہوتا، نابالغ کی موجودگی میں جب تک سب کے سب شرکائے میراث کو، جو ورثاء کو مال تقسیم نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم آپ کو اس مال میں سے کچھ دے نہیں سکتے، کیونکہ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر تم لوگ کچھ دیر انتظار کر لو، میراث کے وراثت تقسیم ہو جائے، تقسیم میراث کے بعد پھر ہم میں سے ہر ایک جس کو اللہ توفیق دے گا کچھ نہ کچھ آپ کی معاونت کر دے گا، آپ کے ساتھ تعاون کر دے گا۔ تو یہ ہے شکوک اور شبہات کو دور کرنا، کہ ان کے دل نہ ٹوٹے، ان کے دل جو ہے ان دلوں میں شکوک اور شبہات نہ آئے، تو بھلے انداز میں ان کو اس طرح سمجھا دو۔ اور شکوک اور شبہات کو دور کرنا مسئلے کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی مسجد نبوی کے اندر موجود تھی، اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے کمرے جو تھے، حجرات جو تھے، مسجد نبوی کے بالکل قریب تھے، ایک دوسرے کے کمروں کے ساتھ ساتھ وہ حجرے تھے جن میں ازواج امہات المؤمنین، ازواج پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امہات المؤمنین تشریف فرما تھی، ازواج تشریف فرما تھی،
تو پھر کیا ہوا کہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد تمام ازواج چلی گئی، صرف ایک زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رہی اور دیر تک بیٹھی رہی۔ رات کی جب کافی دیر ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمانے کی چلی جا، آپ بھی چلی جاؤ آرام کر لو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھی رہی، اور جب رات دیر تک وہ بیٹھی رہی تو جب جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دروازے کے پاس چلو، میں دروازے تک آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف لے جانا۔ تو پھر ایسا کیا، وہ چلی گئی، اور جب وہ اپنے حجرے کے اندر گئی تو دور سے دیکھا کہ دو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ اب وہ جب آئے مسجد نبوی کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ میری زوجہ صفیہ تھی، جو جس کو میں نے ابھی روانہ کیا، وہ دیر تک باقی ازواج بھی یہاں پر موجود تھی، اور لیکن وہ چلی گئی، لیکن یہ دیر تک بیٹھی رہی، تو میں ان کو چھوڑنے کے لیے کہ رات کا اندھیرا ہے، رات کی چاندنی ہے، تاریکی ہے، تو اس میں ان کو اس کے گھر تک پہنچا دوں، تو ان کو چھوڑنے کے لیے میں دروازے پر موجود تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابی، ان اشخاص کے اندر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ وہم آ جائے، نامعلوم یہ کون عورت تھی اور کس غرض سے اتنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ تو طرح طرح کے وسوسے آ سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہم اور ان کے وسوسے کو دور کیا کہ ان کے اندر کسی بھی طرح کا شکوک اور شبہات ان کے دل میں نہ آئے، تو اس وجہ سے ان کے کوئی بات کرنے سے پہلے خود ہی بات ارشاد فرما دی کہ میری زوجہ صفیہ تھی، اور ان کو روانہ کرنے کے لیے میں دروازے تک گیا تھا۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی آپ پر شک کریں گے؟ کیا ہم بھی آپ پر وہم کریں گے؟ آپ پر جو ہے کسی بری سوچ رکھیں گے آپ کے متعلق؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے خون میں اس طرح دوڑتا ہے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، خون گردش کرتا ہے، کہ جہاں تک انسان کے جسم کے اندر خون جو ہے پہنچتا ہے، خون کا دورانیہ ہوتا ہے، وہیں تک شیطان بھی انسان کے اندر خون کے دورانیہ تک پہنچتا ہے۔ تو انسان کے اندر شیطان جو ہے غلط قسم کے شکوک اور شبہات ڈال سکتا ہے، وہم ڈال سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے خود ہی بیان کر دیا کہ وہ میری زوجہ صفیہ تھی۔ تو حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج کے حجرات تھے مسجد نبوی کے قریب اس طرح تھے کہ سب سے پہلا جو حجرہ تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، دوسرا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تیسرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور چوتھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور پانچویں نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکل کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے دروازے تک روانہ کیا، تاکہ رات کی تاریکی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، یا ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہ آ جائے، اس وجہ سے چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو دیکھیے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جہاں محسوس کیا کہ شکوک اور شبہات آ سکتے ہیں تو یوں ہی انہیں چھوڑ نہ دیا، اور دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ میرے کسی اس طرح کے عمل سے دوسرے کے دل کے اندر ہو سکتا ہے غلط قسم کا شبہ ہو، تو پھر لوگوں پر یہ فرض ہے کہ ان کے اندر شکوک اور شبہات کو خود ہی دور کر دے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ میرا کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے شک کر رہا ہے تو کرنے دو، وہم کر رہا ہے تو کرنے دو۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرے کسی قول سے، کسی فعل سے دوسرے کے دل میں کسی غلط قسم کا وسوسہ آیا ہے، وہم آیا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ اس کے وہم کو دور کرے، اس کے اندر وساوس جو پیدا ہوئے ان کو دور کرے، خود ہی وضاحت کر دے، تاکہ اس کے دل کے اندر کسی طرح کا شک اور شبہ نہ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے، اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ صاف اور شفاف رہیں، کبھی کسی کے دل کے اندر غلط قسم کا وسوسہ، نفرت اور جو ہے دوسرے کے لیے غلط قسم کے گمان، یہ چیزیں نہ آئیں کہ غلط قسم کے شبہات آئیں گے، گمان آئیں گے۔ وہ ابھی تو آئے ہیں، کل کو وہ دوسروں کے سامنے بیان ہوں گے کہ بھائی فلاں نے فلاں وقت کو میں نے فلاں شخص کو فلاں وقت میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کی برائیاں چلیں گی جب کہ دور تک اس کا برائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور بلا وجہ ایسا یعنی کہ ایک شوشہ چھوٹ جائے گا جس کی بنا پر جس کے اندر وہ شک اور شبہ آیا، وہ بیچارہ گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، اس کے شکوک اور شبہات کو دور کیا جائے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد کمزور، خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان پر خوف کریں، ان کے متعلق وہ ڈرے، وہ خوف کریں۔ اب ڈرنا کس طرح ہے کہ دیکھیے جب مرنے والا مر جاتا ہے، مرحوم دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، مرنے والا تو مر گیا، چلا گیا، اب اس نے میراث میں مال بھی چھوڑا ہے، کرنسی بھی چھوڑی ہے، ڈالر بھی چھوڑے ہوں گے، پیسے بھی چھوڑے ہوں گے۔ اب ورثاء پیچھے سے کیا کرتے ہیں؟ ورثاء پیچھے سے ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اس کے مال کو تو بعد میں تقسیم کریں گے، پہلے اس کا تیجا کر لیں، اس کا 7واں کر لیں، اس کا 10واں کر لیں، اس کا 40واں کر لیں۔ اب اس کے مال میں سے جو ہے تیجا ہو رہا ہے، 7واں ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، جو ہے 40واں ہو رہا ہے اس کے مال میں سے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک صورت ہے جو اب معاشرے کے اندر رائج ہو چکی، اس جیسی اور بھی جتنی بھی صورتیں نکلیں گی، تقسیم میراث سے قبل یہ کام کرنا، کیونکہ ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی، اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوئی، اور ورثاء میں کچھ یتیم بچے بھی ہوں گے، کوئی بالغ بچے بھی ہوں گے، کوئی ان میں سے کوئی ایک ناخوش ہوگا اس کے مال میں سے کو آگے خرچ کرنے سے، اور کوئی خوش ہوگا۔ تو اور اس کی خوشی ناخوشی کا پتہ تب چلے گا جب اس کی وراثت کا مال ان میں تقسیم ہو جائے گا کہ بھئی اب ہم نے جو ہے اللہ کے راستے میں اس کی طرف سے ایسال ثواب کی نیت سے خرچ کرنا ہے، اس کی خوشی ناخوشی کا تب پتہ چلے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے تقسیم ہوتی نہیں میراث، اور اس سے پہلے ہی مرنے والے کے مال میں سے تیجا کیا جا رہا ہے، 7واں کیا جا رہا ہے، 10واں کیا جا رہا ہے، 40واں کیا جا رہا ہے۔ اب ہوا کیا، اس کے بچے جو یتیم تھے، اس کے اولاد میں سے جو ناخوش تھے، وہ چاہتے نہیں تھے، ان کے خود اتنی ضروریات وابستہ ہیں کہ اب اس مال میں سے کچھ نہ کچھ اپنا گزرا اوقات کرنا ہے، اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنی ہے، اور یہ جو ہے تیجے میں لگا رہے ہیں، 10ویں میں لگا رہے ہیں، 40ویں میں لگا رہے ہیں۔ اب ان میں کچھ ناخوش ہوں گے، کچھ خوش ہوں گے، لیکن لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ تانے دیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو اس وجہ سے سکوت اختیار کرتے ہیں، بولتے نہیں۔ اب میراث میں سے مال سے اس کا خرچ ہو رہا ہے، تیجے کی صورت میں، 10ویں کی صورت میں، 40ویں کی صورت میں۔ تو یاد رکھو یہ اللہ رب العزت ڈرا رہے ایسے لوگوں کو جو تیجا کھا رہے، جو 10واں کھا رہے، جو 40واں کھا رہے، کہ یہ جو کھا رہے ہیں یہ یتیم کا مال کھا رہے، یہ جو کھا رہے ورثاء کا مال کھا رہے، جو کہ ان کو حق نہیں پہنچتا، اس کے مال میں سے تیجا کھائیں، 10واں کھائیں، 40واں کھائیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی ناخوشی سے مال تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان جو اولاد میں ایک چودھری ہوگا، باقی نہیں چاہیں گے، چودھری نے آرڈر کر دیا، سب اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے اب بڑے نے جو فیصلہ کر دیا، چاہے دل میں وہ ناخوشی محسوس کر رہے ہو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال چھوڑ کر مرنے والا جائے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، لوگوں کو چاہیے کہ ان کے مال کے متعلق ڈرے، اپنے اندر خوف پیدا کریں، کیونکہ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اس مرنے والے کی اولاد کمزور بھی ہوگی، فقیر بھی ہوں گے، یتیم تو ہو ہی چکے باپ کے مرنے کے بعد، لیکن وہ جو ہے یہ کمزور ہے مالی حیثیت سے، ضروریات زندگی کے گزر و اوقات کرنے سے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہے۔ خافوا علیہم، اب ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے متعلق ڈر رکھیں،
جو اس طرح کے اس کے مال کو ان کی اجازت کے بغیر یا یتیم کی چاہے اجازت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، لیکن یتیم کی اجازت ہی تصور نہیں ہوتی، تو جو ایسا کر رہے ہیں وہ ڈریں اللہ رب العزت سے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ کہیں درست بات، نرم بات۔ یاد رکھو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یتیم کے مال کو کھاتے ہیں یا تقسیم میراث سے پہلے اپنا دخل اس میں کر کے کہیں پر زیادہ خرچ کر دیا، کہیں پر کم خرچ کر دیا، یا اپنی سب کی مرضی سے نہیں، اپنی کسی ایک کی مرضی سے اس کے مال کو تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں لگا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یأکلون، بے شک وہ لوگ کھاتے ہیں اموال الیتامى، یتیموں کے مال۔ اب اس یتیم کے مال کو کھانے والے ہم میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے، جو لوگوں کے تیجے میں شرکت حاصل کرتے ہیں، جو 10ویں میں حاصل کرتے ہیں، جو 40ویں میں شرکت حاصل کرتے ہیں، کہ یہ جو مال کھا رہے ہیں وہ ہر ایک کھا رہا ہے، گویا کہ جو بھی تیجے میں شامل ہو رہا ہے، 10ویں میں شامل ہو رہا ہے، 40ویں میں شامل ہو رہا ہے، وہ یتیم کے مال کو کھا کر اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کے انگاروں کو بھر رہا ہے، جہنم کے آگ کے انگاروں کو بھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کے مال، ظلماً، ظلم کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ کھاتے ہیں یعنی بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں نارا، آگ کو، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب یہ لوگ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی جہنم میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر حساس یہ معاملہ ہے، جس سے ہم میں سے ہر ایک شخص بے خبر ہے، نا آشنا ہے، کہ ہم کس طرح ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یتیم کے متعلق تو فقہاء کرام کا یہاں تک اختلاف چلا کہ جو یتیم بچہ ہے، اس نے جو کپڑے وہ پہنتا ہے، اب اس نے کپڑے اتار دیے اور اس کو پاس کپڑے موجود ہیں لیکن وہ پہنتا نہیں ہے، پرانے کپڑے ہو گئے، تو پرانے کپڑے دینے کا بھی اس سرپرستوں کو دوسرے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اب یہ بیکار پڑا ہوا ہے لہٰذا کسی کو دے دوں۔ یتیم سے پوچھے گا، یتیم کہے گا کہ اس کو دے دو، میں نے تو پہننا نہیں ہے، تو تب بھی اس کی اجازت تسلیم نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ نابالغ بچہ بلوغت کو پہنچ جائے، وہ یتیم بچہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ جبکہ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اب یہ بیکار اس کا پہنا ہوا کپڑا پڑا ہے، لہٰذا اس سے کسی فقیر کی، کسی اور بچے کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے تو دینے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے اس میں بہت شدید قسم کا فقہاء کرام کا اختلاف رہا، کیونکہ یتیم کے متعلق جو مسائل ہیں وہ انتہائی زیادہ حساس قسم کے مسائل ہیں۔ تو یہ میں نے جو ذکر کیا ضمناً، تیجے کا یا 10ویں کا یا 7ویں کا یا 40ویں کا، یہ ایک مطلقاً بدعت ہے، لیکن اگر یہ میراث کے مال سے یہ کام کیے جائیں تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان کے اندر شرکت کرنے والا اس کھانے کو کھائے گا تو وہ حرام کھا رہا ہے، یتیم کے مال کو کھا رہا ہے، یتیم کا مال کو کھا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بڑی سختی سے، شدت کے ساتھ یتیم کے مال کو کھائے جانے سے اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے کہ یتیم کی کسی بھی چیز پر تصرف نہ کیا جائے، اس کا استعمال نہ کیا جائے، اور میراث کے حساس قسم کے مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جن میں سے اکثر و بیشتر لوگ غفلت برتتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، مرنے والا مر گیا، چلا گیا، اب اس کا سامان، اس کا مال پڑا ہوا ہے، اب ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی جو تیرا دل چاہتا ہے اس میں سے لے جا۔ اب تیسرا بھائی تو نہیں کہہ رہا، ایک بھائی کہہ رہا جو دل بڑا ہے وہ کہتا ہے جو تیرا دل چاہتا ہے، ایک بھائی سے کہتا ہے تو اس میں سے لے جا۔ نہیں، ایسا وہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ سب بھائی آپس میں راضی ہوں، کسی کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ تب بھی ایک حکم دے کر نہیں دے سکتا
کیونکہ جب تک وہ میراث تقسیم نہیں ہوگی تو پھر اپنی مرضی سے چاہے سارا مال ہدیہ کر دو، سارا مال اس کو تحفتاً دے دو، جو اس کے اوپر اسے ہبہ کر دو، اسے صدقہ کر دو، خیرات کر دو، بشرطے کہ تمہارے قبضے میں وہ مال آ جائے، تمہارے حصے میں جتنا مال آنا تھا وہ آ جائے، اس کے بعد کرو۔ ایسا نہیں کہ سب کو تم نے اجازت لی، اب وہاں پر ایک مجمع جڑا ہوا ہے، کافی سارے لوگ جڑے، تم نے کہا بھائی اس کو دے دو، اس بھائی کی ضرورت زیادہ ہے لہٰذا اس کو دے دیا جائے سارا مال۔ بھائی تو لے لے، جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی پیسہ ہے، جتنا تیرا دل چاہتا ہے، یہ بالیاں، یہ سونا، یہ چاندی ہے، جتنا تیرا دل چاہتا ہے اس میں سے لے جائے۔ اب بڑے بھائی نے تو آرڈر کر دیا، اب باقی جو تیسرا اور چوتھا بھائی ہے، پانچواں اور چھٹا بھائی ہے، اب وہ خاموش ہے کہ بڑے بھائی نے کر دیا، اگر ہم بولیں گے تو ہم برے بن جائیں گے، اتنے سارے لوگ ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ دیکھو یہ اتنا بھی کر نہیں پا رہا اپنے بھائی کے لیے۔ وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے وہ بھی خاموش اور سکوت اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، اب ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ اب بڑے نے تو آرڈر کر دیا، تو یاد رکھو وہ بڑا ہی سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا جس نے فیصلہ کیا۔ اگر کرنا ہے اس میراث کے مال کو تقسیم کرو، برابر جب تقسیم ہو جائے پھر چاہے جس کا جو مالک بن گیا جتنے مال کا سارا مال ہبہ کر دے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے اور دوسرے کو مالک بنا دے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے، وہ کر سکتا ہے اپنے مال میں سے، کیونکہ اس کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔